السلام علیکم۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو دین اسلام میں دعا کی حقیقت کیا ہے، دعا ہم کیسے قبول کروا سکتے ہیں، اور وہ کون سے خاص اوقات ہیں جن کے اندر دعا مانگنی چاہیے، تو اس ویڈیو کے اندر میں اسی موضوع پر بات کروں گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر پسند آئے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ چلیے تو ویڈیو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر ہمارا مین پارٹ جو ہے وہ دماغ ہے، مغز ہے، ہمارا مائنڈ ہے جو ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے بغیر ہمارا پورا جسم بیکار ہے۔ ایسے ہی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اسے عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ اگر عبادت کی جائے اور دعا نہ مانگی جائے تو عبادت میں تھوڑا سا ادھورا پن رہ جاتا ہے۔ انسان کو اس عبادت کا ثواب تو ملتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جاتی ہے، لیکن دعا جو ہے وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، عبادت کا ایک جز ہے جس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو۔ ہمیں دعا کس ترتیب پہ مانگنی چاہیے، دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرے۔ اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقتیں ہیں ہم پر، کتنی مہربانیاں ہیں، ان کو یاد کر کے ہم ان پر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو اس کی دعا ہو وہ اس کو مانگے۔ اس ترتیب سے دعا مانگنے سے وہ اپنی مراد جلد پا لے گا، یعنی کہ جو بھی چیز وہ مانگنا چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جلد دے دیں گے۔ اور وہ کون سے اوقات اور گھڑیاں ہیں جن میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہیں کسی گھڑی یا کسی وقت کے، جب بھی چاہیں کسی بھی انسان کی دعا کبھی بھی سن سکتے ہیں اور اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن احادیث کے اندر ہمیں جو گھڑیاں ملتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں۔ فرض نمازوں کے بعد انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اذان کے بعد انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کے دن جب امام خطبہ دیتا ہے اور خطبے کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو اس وقت کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ روزے دار کی افطار کے وقت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو انسان دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جب ہم کسی کی مدد کریں یا کسی کی خدمت کریں اس کے بعد ہم جو دعائیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ انسان خوش ہوتا ہے، ہم کسی مسلمان فرد کو خوش کرتے ہیں، پھر اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کو قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ جو بھی دعا قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ اگر ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہمیں بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان دعا مانگتا ہے، ظاہراً اگر اسے وہ دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت یا آفت انسان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں انسان سے۔ کیا پتہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کے اندر انسان کے لیے خیر اور بھلائی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس لیے اللہ اس کے علاوہ اس کو کچھ اور دے دیتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی معاملہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں آخرت کے لیے، اور میدان حشر میں اس کو اس دعا کا صلہ مل جائے گا، اس دعا کا انعام جو کہ بہت بہتر ہوگا، اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعم البدل اسے عطا کریں گے۔ خلاصہ اس پورے موضوع کا یہ ہے کہ ہمیں عبادتوں کے بعد دعائیں مانگنی ہیں، قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگنی ہیں، اور جس ترتیب پہ ہمیں بتلایا گیا ہے اس ترتیب پہ مانگیں کہ پہلے اللہ کی عظمت بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنی دعا مانگیں۔ اور اگر دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر دے دیں گے۔ تو ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔